بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ایک عظیم پلیٹ فارم پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، اور وہ پلیٹ فارم عام پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس کا نام پیغام ٹی وی ہے، اور پیغام ٹی وی اپنی مثال ایک آپ ہے۔ پیغام ٹی وی ایک وہ چینل ہے کہ جو اس پرفتن دور کے اندر نوجوانوں کے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی محبت پیدا کر رہا ہے، اور اسی طرح اس پیغام ٹی وی نے دین اسلام کو مدارس اور مساجد کی چار دیواری سے نکال کر پوری کائنات کے اندر پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس نے اپنا اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ اور الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اور ریاکاری کی قرآن و حدیث کے اندر کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ البینہ کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت خالص ہو کر کریں، بغیر ریاکاری کے، بلکہ آپ کے دل کے اندر اخلاص کی شمع ہونی چاہیے، ہر عمل کے اندر اخلاص کی خوشبو ہونی چاہیے، آپ کا ہر عمل اخلاص کی خوشبو سے معطر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اخلاص کے حوالے سے، وہ بھی بڑی جامع ہیں اور بڑی عمدہ ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی زاد المعاد کے اندر بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقیدے کا درست ہونا، اور اسی طرح دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرے خالصاً اللہ ذوالجلال کی رضا مطلوب کرنے کے لیے کرے، نہ کہ دنیا کی واہ واہ اور مطلوب، نہ کہ دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرے۔ قرآن مجید کے اندر جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ رکھی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اعمال کے اندر سب سے جو بھاری اللہ ذوالجلال کو چیز مطلوب ہے وہ اخلاص ہے۔ ہر عمل کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے۔ جو عمل اخلاص سے خالی ہے وہ چاہے احد پہاڑ جتنا ہو، وہ چاہے تہامہ کے پہاڑ جتنا ہو، بظاہر جتنا مرضی بڑا عمل ہو، اللہ کے ہاں اس کی وقت اور قدر و قیمت اور منزلت نہیں رہتی۔ وہ اللہ کے ہاں وہ عمل شرف قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا جس عمل کے اندر اخلاص نہیں، جو عمل اخلاص کی خوشبو سے معطر نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے پیارے پیغمبر آپ کی طرف جو کتاب کو نازل کیا ہے وہ حق کے ساتھ کتاب ہے، اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ہم نے کتاب تو آپ کی طرف بھیجی ہے حق کے ساتھ، ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ ذوالجلال کے لیے خالص دین ہے، اللہ ذوالجلال کے لیے خالص دین ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الدہر کے اندر بھی اللہ ذوالجلال نے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن جو بھی عمل کرے گا وہ اپنے اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اس میں اللہ ذوالجلال کی خوشنودی مطلوب ہوگی، نہ کہ شہرت، نہ کہ ریاکاری، اور نہ کہ دنیا کی واہ واہ مطلوب ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورۃ الدہر کے اندر اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو میرے مومن بندے ہیں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی جو طمع ہے، ان کی جو کوشش ہے، ان کی یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں آگے سے واہ واہ مطلوب ہو اور ہمیں آگے سے شہرت ملے یا ہمیں آگے سے لوگوں کے کومنٹس ملے، یہ ان کی بالکل نیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے بھی اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے اس بات کا اعلان کیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ساری عبادات کے اندر اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھوں۔ آپ اب قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ ذوالجلال نے اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ ہادی برحق رہبر و رہنما جناب محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی اخلاص کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر سب سے جو پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی حدیث اپنی کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ کیا مقصد تھا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اخلاص والی حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب بتلانا یہ چاہتے ہیں میری بھی کتاب اگر ریاکاری کی بنیاد پر لکھی گئی تو میری بھی کتاب اللہ کے ہاں شرف قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر عمل کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے کہ میں کیا ریاکاری کے لیے عمل کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں سے واہ واہ مطلوب کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں سے شہرت طلب کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا پھر اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح المسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ذوالجلال تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ بظاہر انسان جتنا مرضی خوبصورت ہو، اللہ ذوالجلال کو خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ ذوالجلال کو چاہیے کیا؟ اللہ ذوالجلال کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تو اللہ ذوالجلال تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تو اللہ ذوالجلال تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ بینک بیلنس ہے، تمہارا اکاؤنٹ ہے، وہ چاہے جتنا مرضی ہو، اللہ ذوالجلال کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کو جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دل کا تقوی چاہیے اور تمہارے اعمال کے اندر اخلاص کی اہمیت چاہیے۔ اللہ کو یہ چیز مطلوب ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، واہ واہ اور شہرت پسندی کے لیے۔ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کے مقرب بندے نہیں بن رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کے وہ بندے نہیں بن رہے کہ جن کے بارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کی طرف دیکھو یا ان کے پاس بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی جامع حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر کتاب الریا وسمہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع اسمع اللہ بہ ومن یراء یراء اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر خواہش ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، مثال کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، یا کوئی بھی اگر اطاعت والا یا نیکی والا کوئی بھی اگر عمل کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک نیت پیدا ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ من سمع سمع اللہ بہ، میرے دنیا کے اندر چرچا ہو، شہرت ہو، یہ طالب بن چکا ہے شہرت کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اس کی جو واہ واہ لوگوں کے اندر عام کر دیں گے، اس کا جو کام ہے دینی خدمات ہیں وہ لوگوں میں عام کر دیں گے۔ لا خلاق فی الآخرہ، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں رہے گا۔ اسی طرح رسول مکرم نے فرمایا وَمَن یُرَاء یُرَاء اللہ بہ، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، ظاہری طور پہ نماز پڑھتا ہے، تو اس لیے نماز کے رکوع، سجود، قیام، تشہد کی حالت اگر اس کی تعویل ہو جاتی ہے، طویل اس لیے کرتا ہے کہ ساتھ والا شخص یہ گمان کرے
کہ میری نماز خشیت سے بڑی ہی مزین ہے، میری نماز کے اندر اللہ ذوالجلال کی خشیت بہت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بندہ تنہائی کے اندر جا کے نماز پڑھتا ہے، نہ تو رکوع کو اطمینان سے ادا کرتا ہے، نہ تو سجود کو اطمینان سے ادا کرتا ہے، نہ تشہد میں صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنی عبادات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہا ہے۔ ہم نے شرک اکبر تو دیکھا، ہم نے شرک اکبر سے منع تو کیا، ہم نے لوگوں کو شرک اکبر سے روکا کہ شرک اکبر فلاں کو غیر اللہ ذوالجلال کو غیر اللہ کا شریک بنا دینا، یا غیر اللہ کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دینا، اللہ کی کرسی پر بٹھا دینا۔ ہم نے یہ تو بیان کیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جہاں شرک اکبر کی وعید پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی ہے، وہاں رسول مکرم کے صحابی فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اِنَّ أَخْفَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ۔ جناب محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے اندر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی پاس موجود تھے، تو رسول مکرم نے اپنے صحابہ سے ایک بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ أَخْفَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ۔ صحابہ میں تم میں شرک اصغر کے مبتلا ہونے سے بڑا ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم میں شرک اصغر مبتلا نہ ہو جائے، تم شرک اصغر جیسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام کا ایمان چیک کیجئے، صحابہ اکرام نے اسی طرح پوچھ لیا، کوئی دیر اور تاخیر کا لمحہ نہیں آگے رکھا، صحابہ اکرام نے اسی ٹائم پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کی تھوڑی تعریف تو کر دیجئے، شرک اصغر ہے کیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا الریا، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر سے تو روکا عوام الناس کو، مگر شرک اصغر کے بارے نہیں بتلایا۔ شرک اکبر سے تو ہم بڑا گھبراتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے۔ محترم احباب گرامی، شرک اصغر بھی ایک اللہ ذوالجلال کے مد مقابل کسی کو شریک بنایا جا رہا ہے، وہ چاہے اطاعت کے اندر ہو، وہ چاہے عبادات کے اندر ہو، علمی زندگی کے اندر ہو، وہ چاہے عملی زندگی کے اندر ہو۔ کل قیامت کے دن مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے لوگوں کے لیے نیکیاں کی ہوں گی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوتیں کی ہوں گی، قیام کیا ہوگا، سجود کیے ہوں گے، رکوع کیے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ آج ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، فانظر هل تجدون عندهم جزاء، جا کر دیکھو کیا تم ان سے اپنے اعمال کی جزا پاتے ہو یا نہیں پاتے۔ یہ بڑی وعید سنائی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو برکایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے بڑی مشہور حدیث ہے اور ایک تعویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت عقبہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کیا کہا، آ کے کہتے ہیں حدثتنی حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کے صحابی جلیل القدر ابو ہریرہ، مجھے وہ حدیث سناؤ کہ جو تم نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنی ہو، عقلتہ، پھر تم نے اس کو یاد کیا ہو، پھر اس کا فہم تم نے پیارے پیغمبر سے صحیح طریقے سے لیا ہو، اپنی عملی زندگی کے اندر تم نے وہ حدیث دیکھی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب ان سے یہ بات سنی، ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے پیارے پیغمبر سے براہ راست سنی ہے، ابھی سنانے ہی لگتے ہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ 3 بار یہ معاملہ ہوا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حدیث سنائی، فرمایا کل قیامت کے دن 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ کو برکایا جائے گا۔ پہلا قرآن کا قاری آئے گا، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ قرآن کا قاری یہ کہے گا اے اللہ انا اللیل و انا النہار، راتوں کو دنوں کو اے اللہ مساجد کے اندر کلاس لی،
قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کی، اللہ تیرے نام کا پرچم بلند کیا، اللہ تیرے قرآن کی لوگوں کے اندر تعلیم دی، اللہ لوگوں کو قرآن کے احکامات سکھلائے۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کچھ کیا کہ لوگ کہیں کہ مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے، امامت پر کھڑا ہوا ہے، امامت پر فائز منصب ہے اس کے پاس، مصلی پہ کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ جانے اور تاکہ یہ سمجھے اور تاکہ ذہن کے اندر یہ گمان رکھے کہ پیچھے جو میرے مقتدی ہیں یہ کہیں کہ قاری قرآن کی آواز کتنی پرسرور ہے، کتنی سکون والی ہے، دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے قاری کی آواز سن کر۔ یہ اخلاص پر مبنی عمل نہیں تھا، حضرات ساری زندگی ریاکاری کے ساتھ عمل کیا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیم دی ہے، اللہ نے وہ بھی قابل قبول نہیں کی۔ محترم احباب گرامی، سمجھنے والی بات یہ ہے قرآن جیسی عظیم کتاب کی تعلیم دینے والا بھی جہنم میں جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اخلاص موجود نہیں تھا۔ دوسرا آدمی سخی آتا ہے، کہا کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا اے اللہ مال تو نے مجھے برا دیا تھا، تیری راہ کے اندر فلاں فلاں میں نے مساجد کو تعمیرات کیا، فلاں فلاں کام کیے، اللہ جہاں تیرے راہ کے اندر مال کی ضرورت پڑتی تھی میں مرد مجاہد کھڑا ہوتا، نہ دیکھتا اپنی دولت کو، تیری راہ پہ میں صرف کر دیتا، خرچ کر دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کذب تھا، یہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیرے نام کے ساتھ یہ لقب لگائیں کہ فلاں آدمی، فلاں حاجی صاحب بہت سخی ہے اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا آدمی شہید آئے گا، فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ تیری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آ گیا ہوں۔ یہ بہت بھاری عمل ہے، جہاد کا عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بھاری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، جس طرح دو جھوٹے تھے، جس طرح دو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ تھی اور تیرے ذہن کے اندر گمان یہ تھا۔ کیا گمان تھا؟ کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لوگ میرے نام کے ساتھ القابات لگائیں گے اور کیا کہیں گے کہ فلاں شہید تھا، بڑا بہادر تھا اور بڑی قوت والا تھا، اس دنیا سے گیا ہے۔ تیرے دل کے اندر نیت یہ تھی، میری راہ کے اندر تو شہید نہیں ہوا بلکہ اپنی واہ واہ مطلوب کرنے کے لیے تم نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ انسان اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس کو چاہے جہاں مرضی جانا پڑے، وہ اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہر ناممکن کام سے بھی وہ گزر جاتا ہے۔ مگر یہ انسان کی بدبختی ہے کہ کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے کہ کس نے اللہ ذوالجلال کے سامنے اخلاص والے عمل پیش کیے ہیں اور کس نے اللہ ذوالجلال کے سامنے ریاکاری والے اعمال پیش کیے ہیں۔ حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی، آخری واقعہ سنا کر بات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت محمد بن عبد المنقدر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ احادیث کی سند کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ سے اس قدر ڈرنے والے تھے محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی، جب بھی قال اللہ وقال رسول، رسول مکرم کی احادیث پڑھتے، جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیتے اور سات آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتے، اے اللہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو تیری راہ کے اندر بہایا ہوا آنسو یا تیری خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو، اس آنکھ پر تو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ میرے نکلے ہوئے آنسوؤں کو میں نے اپنے پورے چہرے پر اللہ مل لیا ہے، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اس قدر خشیت تھی ان کے اندر۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے اندر بارش نہیں، یہ میں آپ کو اخلاص کی ایک عجیب کہانی سنانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اخلاص کی کس قدر اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعائیں کی، ہم نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی، دعائیں کی، اللہم سیبا نافعا، دیگر دعائیں پڑھی، مگر بارش نہ ہوئی۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک آدمی آتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، شکل سے کوئی اتنا مال دولت والا نہیں لگتا، اگر اس کے جسم کا اندازہ لگایا جائے تو اتنا مال اور دولت والا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کو۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ وہ آیا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہتا ہے اے اللہ بندے تیرے پاس آئے تھے بارش کی دعا مانگنے، اللہ تو نے بارش نہیں برسائی، اللہ میں جانتا ہوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے اپنی رحمت کی بارش کو بند کیا ہے، اللہ میں تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، اللہ رحمت کی بارش ڈال دے، اللہ رحمت کی بارش ڈال دے، اللہ رحمت کی بارش ڈال دے۔ 3 مرتبہ اس نے اپنے الفاظ کو دہرایا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آسمان سے بادل آئے ہیں اور بادل چھم چھم برس پڑے ہیں اور زاروں قطار سے بارش برسنا شروع ہو گئی، زاروں قطار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم تابع ہو کر دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں اتنی شرف قبولیت تک نہیں پہنچی، یہ ایک فقیر ہو کے اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہے، اپنی 3 مرتبہ کہا ہے، اللہ نے رحمت کی بارش کو نازل کر دیا ہے کہ جو کئی عرصوں تک بند تھی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں اس کا کوئی پیچھے نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی سبب ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ساری رات مسجد کے اندر رہا، وہ بھی مسجد کے اندر رہا، وہ ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا اور رو کے کیا کہتا ہے، یا اللہ میں کیا چیز ہوں، اے اللہ میں کیا چیز ہوں، تو نے میری فریاد پر رحمت کی بارش کو برسا دیا، اللہ میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، اللہ تو نے میری لاج رکھ لی ہے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر کی حدیث ان لوگوں کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رب عشس اکبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، تم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تمہارے نزدیک ان کی حیثیت نہیں ہوتی، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کی قسم اگر دنیا کے اندر وہ اللہ کی قسم ڈال دیں، اللہ عرش بری پر ان کی اٹھائی ہوئی قسموں کی لاج رکھتا ہے، اٹھائی ہوئی قسموں کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ وہ ساری رات روتے رہے اور جب اذان فجر کا ٹائم ہوا، اذان فجر ہوئی، جماعت میں ابھی ٹائم رہتا تھا، اذان جب ہوئی مؤذن نے اذان کہی، محمد بن منقدر کہتے ہیں وہ فقیر شخص اٹھا اور جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عجیب انسان ہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہا ہے، اب فرض کی باری آئی ہے تو مسجد سے چلا گیا ہے، فرض پڑھ کے مسجد سے جانا چاہیے تھا۔ وہ جو نوافل پڑھ رہا تھا وہ تو ایک ادائیگی ہے، وہ تو ایک نوافل ہے، فرائض کا تو اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، وہ فرض پڑھ کے نہیں گیا۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جماعت کے اندر ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، لوگوں کے اندر آتا ہے اور گل مل کے لوگوں کو یہ محسوس کروا رہا ہے کہ جس طرح لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، لوگ لیٹ سے آتے ہیں، میں بھی اللہ کا درویش بندہ لیٹ سے آتا ہوں، میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوں۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں اخلاص اس قدر موجود تھا، دل کے اندر اخلاص، وہ اپنے عمل بتلا سکتا تھا، اس کی زبان اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی، وہ کہہ سکتا تھا کہ فلاں فلاں میں نے رات عمل کیا، اللہ نے رحمت کی بارش ڈال دی ہے، نہیں اس نے بتلایا۔ کیوں نہیں بتلایا؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس کا اور ایک اللہ کا راز تھا، حل کا سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، اور دنیا جہاں کے لوگوں اللہ کے ساتھ ایک ایسا راز چھوڑ کے جاؤ جو تمہیں پتہ ہو یا تمہارے خالق کے درمیان ہو، کسی تیسرا کوئی بندہ حائل نہ ہو اس میں۔ اور محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آیا اور لوگوں کے اندر آ کر کیا محسوس کروا رہا ہے؟ محسوس یہ کروا رہا ہے کہ میں نے رات تہجد نہیں پڑھی، میں بھی جس طرح لوگ نماز میں لیٹ آتے ہیں میں بھی لیٹ آتا ہوں۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے کہا یہ بندہ دوستی کے قابل ہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی، اپنے سفر کو روانہ ہوا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے کے اندر میں اس کی جھونپڑی کے اندر جب گیا، میں نے جھونپڑی کے اندر دیکھا تو جھونپڑی کے اندر جوتیاں پڑی ہوئی تھی، جس سے میں نے اندازہ لگایا یہ موچی کا کاروبار کرتا ہے، یہ موچی کا کاروبار کرتا ہے۔ تو میں اس سے جا کے ملا، میں نے کہا اے اللہ والے میں تیرے سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت دوستی ہر کسی سے بغیر سبب کے نہیں کی جاتی، کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے پسند کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے؟ محمد بن منقدر نے اس کو رات کا عمل بتلا دیا۔ محمد بن منقدر نے کہا میں نے رات کو تمہاری دعا سنی کہ اللہ نے تمہاری دعا فوراً قبول کی اور تمہارے اندر اخلاص بھرا ہے۔ اس آدمی کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس آدمی نے محمد بن منقدر سے بات نہ کی۔ محمد بن منقدر سے اس آدمی نے کہا، اس فقیر اور اللہ والے نے کہا محمد بن منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ آپ یہاں سے چلے جائیں، جب کل آئیں گے کل ہم ملاقات کریں گے۔ محمد بن منقدر چلے گئے۔ محمد بن منقدر اگلی فجر کی نماز پڑھ کے اس کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نہ جھونپڑی موجود ہے نہ جھونپڑی والا موجود ہے، نہ جھونپڑی موجود ہے نہ جھونپڑی والا موجود ہے، ساتھ والی مائی ہے اور ساتھ والی جو مائی اس کی پڑوسن تھی، اور اس کو کہہ کر کیا گیا ہے، اے میری پڑوسن
ایک تابعی آئے گا جس کا نام محمد بن منقدر ہوگا، اس کو کہہ دینا کہ آج سے میں یہ بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تمہیں میرے رات کا عمل پتہ چل گیا ہے، آج تمہیں پتہ چلا ہے، کل پورے مدینے کے اندر میرا عمل پھیل جائے گا۔ اللہ کے ساتھ جو میرا ایک ربط ہے، جو ایک تعلق ہے، جو ایک راز ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد بن منقدر کی جان ہے، میں اس کے بعد 20 سال زندہ رہا، میں نے مدینے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر نہ اس جھونپڑی کو پایا نہ جھونپڑی والے کو پایا۔ محترم احباب گرامی، یہ واقعہ سنانے سے کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اخلاص، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اگر اس کے اندر خلوص ہوگا، خلوص نہیں ہے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول اور شرف قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ذوالجلال کو ہر چیز سے زیادہ جو مطلوب ہے وہ اخلاص ہے، نیت کی درستگی ہے۔ رسول مکرم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے زیادہ جو بڑا فتنہ ہے وہ ریاکاری کا فتنہ ہے، یہاں تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ محترم احباب گرامی، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہمارے ہر عمل میں اللہ ذوالجلال اخلاص کی خوشبو سے ہمارے عملوں کو معطر کر دے، اور اللہ ذوالجلال ریاکاری جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آخر میں پیغام ٹی وی کا مشکور ہوں، اللہ ذوالجلال ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ سلمہم اللہ، رفعہم اللہ، متعن اللہ بطول حیاتہم۔ اللہ ذوالجلال ان کی شب و روز کی جو محنتیں ہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ ذوالجلال ان کی جو ٹیم ہیں یا جملہ معاونین ہیں، اللہ ذوالجلال سب کو خیر و برکات اور عافیت سے نوازے، اور اللہ ذوالجلال ان کے اس کام کے اندر دن رات ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔